اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے جو دل کو دلکن عطا فرماتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، کل ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کلاسز اور اس کے ٹیپس کے بارے میں، اور میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم جو ہی فنڈامنٹل کلیئر کریں گے اس کے بعد میں ٹینسز کی جانب چلوں گا. تو آج میں نے ٹینسز کا باقاعدہ آغاز تو نہیں کیا ہے، لیکن صرف ٹینس کا نام کیوں دیا گیا ہے، اس کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں، آج اس پہ ایک چھوٹا سا لیکچر ریکارڈ کروا رہا ہوں. کل سے انشاءاللہ ہم جو ہے پھر تفصیل میں جائیں گے اور تفصیلاً لیکچر ریکارڈ کریں گے. آج صرف فنڈامنٹل میں یہی سمجھیں گے کہ ٹینس کیا ہے اور یہ کتنے فارٹس میں ڈیوائڈ ہے، ٹوٹل انگلش گرامر میں کتنے ٹینسز ہے، اس چیز کو سمجھیں گے. چلیے ہمارے ساتھ بورڈ بھی دیکھیے. ٹینس بیسیکلی زمانے کو کہتے ہیں. ٹینس کا لفظ کہاں سے آیا؟ ڈیرائیو فرام لیٹن ورڈ ٹیمپس. یہ لاطینی زبان کے لفظ ٹیمپس سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹائم، وقت یا پھر زمانہ. لفظ ٹینس جو ہے اس کو لاطینی زبان کا لفظ ٹیمپس سے لیا گیا ہے. ٹیمپس کا مطلب ہوتا ہے ٹائم یا پھر زمانہ. تو ٹینس جو زمانہ ہے، جو ہمارے پاس زمانہ ہے وہ کتنے قسم کا ہو سکتا ہے؟ زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے. تین طرح کے زمانے ہوتے ہیں. ایک تو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، ایک موجودہ زمانہ ہوتا ہے، اور ایک آنے والی زمانہ ہوتا ہے. تو ہمارے پاس کل کتنے ٹینسز ہیں؟ تین ہے. پریزنٹ موجودہ، جس کو ہم موجودہ کہتے ہیں، جو موجودہ چل رہی ہے. پاسٹ جو ماضی گزرا ہوا. فیوچر یعنی آنے والا. یہ تین زمانے ہیں. پھر ہر زمانے کو ہم نے چار پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک ہے پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس، جس کو ہم فعل حال متعلق بھی کہتے ہیں. پریزنٹ کنٹینیوس، فعل حال جاری. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، فعل حال مکمل. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، فعل حال مکمل جاری. اس طرح پاسٹ میں بھی تین ہوتے ہیں: پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. اسی طرح فیوچر میں فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. سر یہ ہم نے 4 میں کیوں ڈیوائڈ کیا ہے؟ سر یہ ہم 10 میں کیوں ڈیوائڈ نہیں کرتے؟ سر یہ ہم 20 میں ڈیوائڈ کیوں نہیں کرتے؟ سر زمانے تو 3 ہے. یہ تو واضح ہے، اس میں دوسرا زمانہ ایڈ ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک زمانہ گزری ہوئی ہے، ایک میں ہم چل رہے ہیں اور ایک آنے والی ہے. اگر ہم چائے بھی ایڈ نہیں کر سکتے. یہ تو کلیئر ہوا کنسیپٹ کہ زمانے 3 ہوتے ہیں. اب 3 کو 4 پہ آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے. سر یہ کیسے؟ دیکھو، ایک ہے پریزنٹ انڈیفینٹ، فعل حال مطلق، موجودہ میں کام ہو رہا ہے. ایک زمانے میں تقریباً 4 کام پاسبل ہے جو ہو سکتے ہیں. ایک موجودہ جو کام ہے، ایک موجودہ زمانے میں جو کام ہو رہا ہے، جاری ہے، کنٹینیوس ہے. ایک موجودہ میں جو کام مکمل ہو جائے. ایک کام جو فاسٹ میں شروع ہوا ہو لیکن موجودہ میں مکمل ہو یا مکمل ہو رہا ہو. مکمل ہو رہا ہو یا مکمل جاری ہو. مطلب ایک کام ماضی میں شروع ہوا ہے، ایک کام ماضی میں شروع ہوا ہے، اب بھی جاری ہے یا مکمل ابھی ہوا ہو. تو یہ 4 کام ایک زمانے میں ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اس زمانے میں بھی وہی 4 کام ہیں، یہاں پہ بھی یہی 4 کام ہیں. صرف پریزنٹ کے بجائے آپ پاسٹ ایڈ کر دیں. یہاں پہ بھی 4 کام ہیں، صرف پاسٹ کے بجائے آپ فیوچر ایڈ کر دیں. تو پریزنٹ میں بھی 4، پاسٹ میں بھی 4 اور فیوچر میں بھی 4. یہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4. ایک زمانے میں پلس کا نشان دے کے یہ ہمارے پاس کتنے ہو گئے؟ 4. پھر یہ مستقبل پلس کا نشان دے کے 4. 3 زمانے ہیں، ہر زمانے کے 4 حصے پارٹس ہیں. اب 4 پارٹس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، از اکول ٹو یہ 12 بنتے ہیں. 3 زمانے ہو گئے، 4 پارٹس ہے، تو 4 3 12. تو ہمارے پاس انگلش گرامر میں ٹوٹل 12 ٹینسز ہیں. ابھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ٹینس اس کو کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ لاطینی زبان کے لفظ ٹیمپس سے اخذ کیا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. اور زمانے 3 ہوتے ہیں، یا تو گزرا ہوا ہوگا، یا موجودہ ہے، یا آنے والا ہے. پھر ہر زمانے میں 4 کام ممکن ہے، اسی لیے آپ نے ہر زمانے کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. تو ٹوٹل ہمارے پاس انگلش گرامر میں 12 ٹینسز ہیں. کل سے انشاءاللہ میں اب 12 دنوں میں میں ہر ٹینس پہ ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا. تفصیل سے بتاؤں گا اس کا فارمولا، اس کا ہیلپنگ ورب، اس کا آئیڈینٹیفیکیشن بوتھ ان انگلش اینڈ اردو. پھر اس کا نیگیٹو کیسے بنے گا، اس کا انٹروگیٹو کیسے بنے گا، اس کا ڈبل انٹروگیٹو کیسے بنے گا. یہ پھر ہر زمانے میں ایک لیکچر ایک ٹینس پہ ریکارڈ کرواؤں گا. تو 4 یہ ہو گئے 4.
12 दिन में हमारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे. जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके वहाँ देख ले, क्योंकि वहाँ मैंने सेंटेंस बताया हुआ है, वर्ड किसे कहते हैं और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस के अंदर हम गए थे कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. फिर हम इन्फिनेटिव पर गए थे, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दी वर्ब आईएनजी फॉर्म पे चले गए थे, फिर जिरन पे गए थे. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे तफसील से बताया हुआ है. जिसने मेरे वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वहाँ देख लीजिए. अगर वहाँ कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप चल सकेंगे. वहाँ का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पे रन नहीं कर सकेंगे, या फिर रन करना आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा. और जिसने टेंसेस सीख लिए तो समझो उसने 80% इंग्लिश सीख लिया. तो जुड़े रहे मेरे साथ और इस लेक्चर को जो है गौर के साथ और इसको सुन लीजिए. तो कल इंशाल्लाह मैं अपना पहला और बड़ा लेक्चर जो रिकॉर्ड करूँगा वो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस पर होगा. घर जाके पढ़ लीजिएगा, कोई बात समझना है पूछ लीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.